یہ وہ گھرانہ ہے جن کا 11 سال کا کم سن نوخیز نوجوان یہ کہتا نظر آتا ہے کہ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہے. اس کو تو ابھی جینے کی تمنا ہونی چاہیے. کہتے ہیں صاحب اس نے تو دیکھا کیا ہے, ابھی تو اسے زندگی گزارنی ہے. اس گھر کا تو 11 سال کا 13 سال کا جوان یہ کہتا نظر آئے احلی من العسل, موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے. جب شب عاشور امام حسین اپنے اصحاب سے ملاقات فرما رہے تھے اور ساری رات میرے مولا نے کل آنے والے دن کے حالات کو بیان کیا, تو اصحاب نے پوچھا کہ مولا ہمارا نام کل شہید ہونے والوں میں ہے. تو امام نے وہ فہرست پڑھ کر سنائی, دکھائی, جو نبی نے امام حسین کو دی تھی, سرکار دو جہاں نے دی تھی, کہ حسین تمہارے ساتھ کون کون شہید ہوگا. جب سب شہیدوں, سب مجاہدوں اور سب اصحاب کو امام نے یہ بات بتا دی اور حضرت کی ملاقات مکمل ہوئی اور لوگ اصحاب خیمے سے نکل کر اپنے اپنے خیموں میں جانے لگے, تو امام حسین نے دیکھا کہ اس بڑے خیمے کے ایک کونے میں ایک جانب قاسم کھڑے ہیں. تو امام نے حضرت قاسم کو دیکھ کے فرمایا, قاسم بیٹا تمہیں کچھ کہنا ہے اپنے چاچا سے؟ فرمایا چچا جان میرا نام بھی شہیدوں میں ہے. آج میرے محترم مجمع کو معلوم ہے نا ہم کس کی خدمت میں رہتے ہیں. جی, تو امام سے فرمانے لگے چچا میرا نام بھی شہیدوں میں ہے. حضرت نے فرمایا قاسم تم تو بہت بڑے ہو, تمہارا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی شہید ہوگا. تو جیسے یہ سنانا کہ چھوٹا بھائی علی اصغر بھی شہید ہوگا, تو ایک مرتبہ انگڑائی لی, کمر کا پٹکا کھل گیا جوش کا, اور ایک مرتبہ غضب کی کیفیت میں فرمایا هل يصلون الى الخيام, کیا یہ قوم اشقیاء خیموں میں گھس آئے گی؟ اس لیے کہ میرا بھائی تو گہوارے میں ہے نا, میرا بھائی تو جھولے میں ہے. امام نے فرمایا نہیں قاسم, علی اصغر کو میں اپنی آغوش میں لے کے جاؤں گا, تمہارے بھائی کو شہید کیا جائے گا. جب صبح عاشور نمودار ہوئی تو عزاداروں بار بار آ کر امام حسین کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, چچا جان مجھے اجازت ہے, چچا جان مجھے اجازت ہے. اور امام ہر دفعہ فرماتے تھے تم اپنی ماں کا سہارا ہو, تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو, جو جہاں بیٹھا ہے جس کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف نہ کرے. فرماتے تھے, بار بار بھیج دیتے تھے. اور جب خیمے میں لوٹ کے جاتے تھے تو اس بچے کی ماں کہتی تھی چچا نے کیا کہا, اور کہتے تھے اماں چچا نے تو واپس لوٹا دیا. جناب ام فروا علیہ السلام زوجہ امام حسن مجتبی علیہ السلام, جب انہوں نے یہ مرحلہ بار گزرتے دیکھا تو انہیں کچھ یاد آیا. انہوں نے اپنے صندوق سے ایک خط نکالا جو امام حسن نے اپنی شہادت کے موقع پر اپنی زوجہ کو دیا تھا, اور یہ کہہ کر دیا تھا کہ جب کوئی مشکل گھڑی آ جائے تو اسے کھول لینا. اب تک امام حسین نے ان بچوں پہ کوئی مشکل گھڑی آنے نہیں دی. اب یاد آیا کہ اب اس سے زیادہ اور کون سی مشکل گھڑی ہوگی. کربلا کا میدان ہے, کل شہادت نامے کے مطابق شہادتیں ہوں گی. جناب ام فروا نے خط نکالا تو وہ امام حسن کا خط امام حسین کے نام تھا. اس میں لکھا تھا بھائی حسین کربلا میں نہیں رہوں گا, اجرکم اللہ, حق ہے ایسے ہی پرسہ دینے کا. بھائی میری جانب سے میرے بچے قاسم کو قبول کر لینا. جناب ام فروا نے فرمایا قاسم تیار ہو جاؤ, میرے بچے اب تمہارے چچا نہیں لوٹ آئیں گے. اپنے بچے کو تیار کیا اور حضرت امام حسین کے سامنے آگے کھڑی ہوئی. بڑی بھابھی ہے نا, آگے بڑھ کر امام نے سلام کیا. بھابھی آپ نے کیوں زحمت فرمائی, مجھے بلایا ہوتا. فرمایا یہ آپ کے بھائی حسن کا خط ہے جو آپ کے نام ہے. امام نے بھائی کی تحریر کو پہچانا, آنکھوں سے لگایا, بوسہ دیا. خط میں جو لکھا تھا وہ میں نے آپ کو سنایا. ایک مرتبہ عزاداروں سنیں گے, بڑا شہید تو کربلا میں علی اکبر بھی ہوئے, عباس علمدار بھی ہوئے, اور محمد بھی ہوئے,
اور حضرت علی اصغر بھی ہوئے، مگر واحد مجاہد، واحد شہید ہیں حضرت قاسم، جن کی تحریر شہادت ان کے بابا نے لکھ کر دی۔ اسے پڑھنے کے بعد امام حسین نے قاسم کو گلے لگا کے اتنا گریہ کیا، کسی شہید کے ساتھ ایسا نہیں کیا امام حسین نے۔ امام حسین نے کسی شہید کے ساتھ، کسی مجاہد کے ساتھ یہ انداز نہیں اپنایا۔ حضرت قاسم کو گلے لگا کے اتنا روئے کہ حتیٰ حسین غش کھا کے زمین پہ گر گئے۔ جناب زینب نے آگے بڑھ کر بھائی کو افاقہ دیا۔ میں نے ایک جملہ کہہ دیا، اردو سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، جب کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے نا تو پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پہ ڈال کر اسے بیدار کیا جاتا ہے۔ رونا اسی کا ہے، یہ پانی کہاں سے لائے؟ ایک مرتبہ جناب زینب کے آنسو حسین کے چہرے پہ گرے، امام حسین نے آنکھیں کھول دی اور جناب قاسم کو تیار کیا، میدان کربلا میں روانہ کیا۔ قاسم کی ذرا پوری نہیں اتر رہی تھی، پیر بھی آپ کے رکابوں تک نہیں جا رہے تھے، رکابوں کو چھوٹا کر کے پیروں کو پہنچایا گیا، رکابوں کو پیروں تک لایا گیا، ذرا کوئی آپ کے بدن پر نہیں آ رہی تھی۔ انتہائی نازنین بدن تھا، انتہائی نازک بدن تھا۔ صرف امام حسین نے تلوار لگائی اور ایک ڈھال دے دی، اور امام نے جو امامہ اپنے ہاتھوں سے باندھا نا، اس کا تحت الحنف نکال کر چہرے پہ نقاب لگا دی۔ یہاں پر علامہ نقن صاحب کا بڑا عجیب جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ چہرے پہ نقاب اس لیے لگائی کہ چہرے سے بچپنا آیا تھا، کہیں دشمن بچہ سمجھ کے حملہ نہ کر دے۔ مگر سید ابن طاؤس نے تو بڑا عجیب جملہ لکھا ہے۔ سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ جب قاسم میدان میں گئے نا اور انہیں مارنے کے لیے کچھ لوگ آگے بڑھے تو انہی میں سے ایک نے آواز دے کر کہا، خبردار نہ مارو، بچہ ہے۔ اللہ اکبر! مگر ایک ظالم نے سر پہ گرز مارا، حضرت قاسم کا سر کھلنا شروع ہوا اور زمین کی طرف آئے اور آواز دی، چچا میری مدد کیجیے گا۔ واحد ایک ہی منظر بنا ہے یہ جو میں سنانے جا رہا ہوں۔ جب حضرت قاسم کی آواز آئی نا، چچا میری مدد کیجیے گا، تو امام نے فوراً ذوالجناح پہ خود کو بٹھایا اور ذوالجناح کو اتنی تیز لے کے چلے کہ دشمن یہ سمجھا کہ حسین نے حملہ کر دیا ہے، اور ایک دوسرے کو آواز دینے لگے، بچو حسین آ گئے ہیں۔ تو یہاں کے گھوڑے وہاں اور وہاں کے گھوڑے یہاں، اور آواز آنے لگی، چچا میری مدد کیجیے۔ دھول اڑنے لگی، گرد اڑنے لگی۔ جب گرد چھٹی تو کیا دیکھا؟ قاسم کا بدن پامال ہو گیا، بچہ گھوڑوں کے سموں سے پامال ہو گیا۔ رو لیے آپ، گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی۔ دو جملے اور سن لیجئے۔ واحد لاشا ہے جو حسین کو ایک جگہ سے نہیں ملا۔ کئی جگہ سے قاسم کے ٹکڑے بنے بینے اور لے کر آئے گنج شہیدہ کی طرف۔ ہر شہید کا لاشا جب آتا تھا اس شہید سے وابستہ بی بی کھڑی ہو کر استقبال کرتی تھی، لیکن جب حضرت قاسم کا لاشا آیا تو بی بی ام فروہ نظر نہیں آئی۔ تو امام نے تعجب سے جناب زینب سے فرمایا، بہن بھابھی کہاں ہے؟ تو بتایا کہ خیمے کی پشت پر گئی تھی، وہاں سجدے کی حالت میں ہے۔ جب جناب ام فروہ کا سجدہ مکمل ہوا تو آواز دی، حسین قاسم کو لے کر آئے۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، میں مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ جناب ام فروہ وہاں آئی جہاں قاسم کا پامال بدن رکھا ہوا تھا۔ اپنے بچے کا بدن دیکھنے کے بعد امام حسین سے فرمایا، ہے حسین مجھے قاسم کا کرتا دے دو۔ امام نے نہیں فرمایا کہ بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی جو چاک چاک ہو گیا، جو گھوڑوں کے سموں سے تار تار ہو گیا۔ اگر ایک ماں مانگ رہی تھی نا، امام حسین نے وہ خون بھرا کرتا دے دیا۔ بی بی ام فروہ نے وہ کرتا خیمے میں لے جا کے رکھ دیا۔ عاشور کا دن، عصر کا وقت بھی آ گیا، خیمے لٹے، تبرکات لوٹے گئے۔ 11 محرم کو قافلہ کوفہ سے شام گیا، شام میں اسیر رہا، اسیری سے رہائی ملی تو تبرکات واپس آئے۔ ہر بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی، حضرت ام فروہ نے بھی اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی ہے۔ جب یہ قافلہ شام سے کربلا اور کربلا سے مدینہ گیا، بس آخری جملے، جب مدینہ پہنچی نا تو بار بار کہنے لگی، میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔
میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ. اور جب جنت البقیع پہنچی, امام حسن کی قبر کے برابر میں بیٹھی, گٹھڑی کھولی, خون بھرا کرتا نکالا, امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا. اے میرے والی, تمہارے بچے کی نشانی الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم